اس وقت میں موجود ہوں چلیاں والا میں، اور یہاں پر انگریز دور کا ایک ریسٹ ہاؤس موجود ہے جو کہ اب کافی حد تک شکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کی چھت جو ہے وہ گر چکی ہے۔ کسی زمانے میں یہ عمارت انگریزوں کے ریسٹ ہاؤس کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، مگر اب یہ کافی حد تک شکست و ریخت کا شکار ہو چکی ہے، بلکہ امتداد زمانہ کی نظر ہو چکی ہے، اور بہت عنقریب یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ صفحہ ہستی سے مٹنے والی ہے۔ پنجاب میں نہری نظام کا آغاز 1886 میں ہوا، اور تقریباً اگلے 30 برسوں میں پنجاب بھر میں 33,000 کلومیٹر سے زیادہ لمبائی کی نہریں کھودی گئیں، اور اس کے نتیجے میں قابل کاشت رقبہ 30 لاکھ ایکڑ سے بڑھ کر 1,40,00,000 ایکڑ تک ہو گیا۔ یہ نہری نظام انتہائی منظم اور مربوط تھا۔ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی سہولتیں تو تھیں نہیں، سڑکیں کچی تھیں اور ذرائع نقل و حمل بھی بہت کم تھے۔ اس لیے ان نہروں کی حفاظت اور اس نظام کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے ہر 12 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا۔ یہ ریسٹ ہاؤسز انگریز افسران کی رہائش گاہوں اور مہمان خانوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ساتھ ہی ملازمین کے لیے رہائشی کالونیاں بھی بنائی گئیں۔ ان ریسٹ ہاؤسز کا مقصد یہ تھا کہ کہیں نہروں میں کوئی شگاف پڑ جائے یا کوئی اور مسئلہ بن جائے تو بروقت اس مسئلے کا تدارک کیا جا سکے۔ ان ریسٹ ہاؤسز کی 2 کیٹیگریز تھیں، ایک مین ریسٹ ہاؤسز تھے اور کچھ سب ریسٹ ہاؤسز تھے۔ چونکہ انگریز ہندوستان کے موسم کے عادی نہیں تھے، ان ریسٹ ہاؤسز کی تعمیر ایک خاص طریقے سے کی گئی۔ دیوار کے باہر پختہ اینٹیں اور اندر کچی اینٹیں اور گارا استعمال کیا جاتا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ریسٹ ہاؤسز گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم رہیں، جو کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ انگریزوں کے یہاں سے جاتے ہی ان ریسٹ ہاؤسز کی افادیت میں کمی آنا شروع ہو گئی، اور بعد ازاں انہیں کچھ دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ کچھ ریسٹ ہاؤسز دیگر محکمہ جات کو بھی الاٹ کیے گئے۔ مواصلاتی نظام میں ترقی، مواصلاتی نظام میں جدت اور ذرائع نقل و حمل بہتر ہونے کی وجہ سے بھی ان ریسٹ ہاؤسز کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی، اور آہستہ آہستہ یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا ہی ریسٹ ہاؤس ہے جو کہ تقریباً 100 سال سے زیادہ پرانا ہے، مگر اب مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کی چھتیں گر گئی ہیں یا گرا دی گئی ہیں، اور اس کی ظاہری حالت دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ عنقریب اس کی باقیات بھی صفحہ ہستی سے مٹنے والی ہیں۔ یہ ریسٹ ہاؤسز شاندار طرز تعمیر کے حامل تھے۔ ان کا فن تعمیر اور کاریگروں کی فنی مہارت اور نفاست آج بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اور یہ وہ درخت ہے جو اس کے عروج و زوال کا چشمدید گواہ ہے۔